ماہ صابان اور شب برات کی فضیلت کو جاننے کے لیے، ساتھ ہی اس ماہ میں ہونے والے مشہور واقعات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو بنا اسکپ کیے ہوئے مکمل دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صابان میرا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمام مخلوق پر ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ صابان المعظم کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے تمام انبیاء کرام پر مجھ کو فضیلت ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح سرکار سب پیغمبروں میں افضل ہیں، اسی طرح یہ مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے۔ صابان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خیر و برکت کثرت سے عنایت فرماتا ہے، تو بندوں کو بھی لازم ہے کہ وہ کثرت سے عبادت کریں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سرکار نامدار حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صابان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ ماہ صابان ایک عمدہ اور مبارک مہینہ ہے جس کو حبیب رب العزت نے محبوب رکھا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں گناہوں کی معافی ہوتی ہے جو اپنے اندر کامل بزرگی رکھتا ہے۔ صابان المعظم میں مندرجہ ذیل مشہور واقعات ہوئے۔ نمبر 1، اس مہینے کی 5 تاریخ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ نمبر 2، اس مہینے میں 15ویں تاریخ کو شب برات یعنی لیلۃ المبارکہ ہے، جس میں امت مسلمہ کے بہت سے افراد کی مغفرت ہوتی ہے۔ نمبر 3، اس ماہ کی 16ویں تاریخ کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا۔ پہلے ابتدا اسلام میں کچھ عرصہ بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی قبلہ رہا، جو کہ فلسطین ملک میں موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق کعبہ معظمہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ اس وقت سے ہمیشہ تک مسلمان کعبہ شریف ہی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے لگے۔ صابان کا مہینہ ایک بابرکت مہینہ ہے جس کی فضیلت میں کئی کتب احادیث لبریز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صابان رجب اور ماہ رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے، لوگ اس کی شان سے غافل ہیں۔ اس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھیں کہ میں روزدار ہوں۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور صابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم کو تمام مہینوں سے زیادہ پیارا مہینہ صابان تھا۔ سیدی و سندی حضرت شیخ عبد القادر حسنی حسینی فرماتے ہیں کہ ماہ صابان میں سرکار پر درود کثرت سے اور خوب زیادہ پڑھنا چاہیے اور اس مہینے کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں قرب حاصل کرنا چاہیے۔ فضائل شب برات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھو اے لوگو، نصف شب ماہ صابان کو 15ویں رات صابان کی نہایت بزرگ ہے اور جو عبادت اس رات کو کرتا ہے اس کا ثواب بہت زیادہ پائے گا۔ چنانچہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اترتے ہیں اس میں فرشتے رحمت کے اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان لوگوں پر جو اس رات کو عبادت کرتے ہیں۔ یہ ایسی رات ہے جس کو بزرگ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس رات عبادت کرنے والے کے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے، وہ شخص پاک صاف ہو جاتا ہے اور تمام گناہوں سے پاک صافی حاصل کرتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، جو زندہ رہے 15ویں کی رات کو تو زندہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک، یعنی موت کے بعد بھی ثواب اس کو ملتا رہتا ہے اس عبادت کا۔ اللہ تعالیٰ 15ویں صابان کو تمام عابدوں اور صالحوں، صدیقوں، نیکوں اور بروں کو بخشتا ہے، مگر جادوگروں، نجومیوں، بخیلوں اور ماں باپ کو پریشان کرنے والے، ان کو تکلیف دینے والے شرابیوں اور جانیوں کو نہیں بخشتا ہے۔ ہاں، جو لوگ توبہ کر لے بخشے جائیں گے۔ اور وارد ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ 15ویں رات صابان کو کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا مجھ سے کہ میں بخش دوں، ہے کوئی عافیت چاہے مجھ سے کہ میں اس کو صحت دوں، اور ہے کوئی فقیر جو غنی ہونا چاہے اور میں اسے غنی کر دوں۔ ایک اور حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور کہا، اٹھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز پڑھو اور دعا مانگو اپنی امت کے لیے اس رات کو، مگر جادوگروں، نجومیوں، بخیلوں، شراب خوروں، سود خوروں اور زنا کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا نہ مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کرنے والا ہے۔ ہاں، مگر وہ توبہ کر لے تو ان کے تمام گناہوں کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ سال بھر کے امور کی تقسیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے حکم سے اس رات میں ہر حکمت والا کام بار دیا جاتا ہے، یعنی شب برات میں جملہ احکام، رزق، اعزال اور تمام سال کے حوادث تقسیم کیے جاتے ہیں اور ہر کام کے فرشتوں کو ان کی تعمیل پر متعین کر دیا جاتا ہے۔ سرکار نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اس رات کو سال کا ہر پیدا ہونے والا اور مرنے والا انسان لکھ دیا جاتا ہے اور لوگوں کے اعمال کو ان کے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور ان کے رزق کو اتارا جاتا ہے۔ رحمت الہی کا نزول۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل شب برات میں میری امت پر بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ بنی کلب عرب میں ایک قبیلہ تھا، ان کے یہاں بکریاں کثیر تعداد میں تھیں۔ مسلمانوں کی مغفرت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ اس رات میں تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے گا سوائے جادوگروں، نجومیوں، بخیلوں، شراب خوروں، سود خوروں اور جانی و ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، رشتہ توڑنے والوں کے۔ عبادت کی فضیلت۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس رات کو 100 رکعت نفل پڑھے گا اللہ اس کے واسطے 100 فرشتے بھیجے گا جو 30 جنت کی خوشخبری سنائیں گے، 30 دوزخ کے عذاب سے معمون رکھیں گے، 30 دنیا کی آفتوں کو دور رکھیں گے اور 10 شیطان کے مکر سے بچائیں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب برات آئے تو رات میں قیام کرو، یعنی نماز پڑھو اور دن میں روزہ رکھو۔ امراض و وبا سے نجات، رزق میں وسعت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شب میں غروب آفتاب کے وقت آسمان سے دنیا کی طرف نزول اجکال کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا مجھ سے کہ میں مغفرت دوں؟ ہے کوئی روزی چاہنے والا مجھ سے کہ میں اس کو روزی دوں؟ ہے کوئی گرفتار بلا میں کہ میں اس کو عافیت دوں؟ اس طرح کی ندائیں صبح تک ہوتی رہتی ہیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب بارات میں کیے جانے والے کچھ صالح اعمال۔ اس مبارک رات کو غسل کرنا، حسب المقدور اچھے کپڑے پہننا، واسطے عبادت کے سرما لگانا، مسواک کرنا، عطر لگانا، قبروں کی زیارت کرنا، فاتحہ کرنا، خیرات کرنا، مردوں کی مغفرت کی دعا کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا، نفل نماز زیادہ پڑھنا، درود و سلام کی زیادہ کثرت کرنا، خاص کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، اعمال صالح میں زیادتی کرنا، عبادت میں سستی نہ کرنا اور اس روز قریب غروب آفتاب کے 40 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا تمام سال کی بہتری کا ضامن ہے۔ اعمال خبیثہ، ایسی مبارک و مقدس رات کی قدر نہ کرنا، عبادت سے سستی و کاہلی کرنا، چائے خانوں میں رات گزارنا، آتش بازی خود جلانا یا بچوں کو اس کی عادت ڈالنا، رات گپ شپ میں گزارنا، بدکاری کرنا، لوگوں کو ستانا، غیبت و چغلی میں وقت کا ضائع کرنا، تمام رات سوتے رہنا، یہ تمام باتیں خدا اور اس کے رسول کی ناراضگی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ ابھی اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ نوافل شب برات۔ نمبر 1، مغرب کی نماز کے بعد غسل کر کے 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھیں، اس کے بعد 8 رکعت نفل 4 سلام کے ادا کریں۔ ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 5 بار پڑھیں تو گناہوں سے پاک ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی اور ثواب عظیم ہوگا۔ نمبر 2، 4 رکعت نفل 1 سلام سے پڑھیں، ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 50 بار پڑھیں تو گناہوں سے باہر ہوگا، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آتا ہے۔ نمبر 3، 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں بعد الحمد شریف کے آیت الکرسی 15 بار، بعد سلام کے درود شریف 100 بار پڑھیں تو رزق میں وسعت ہوگی، غم و الم سے نجات ملے گی، گناہوں کی بخشش و مغفرت ہوگی۔ نمبر 4، 14 رکعت نفل 7 سلام سے پڑھیں، ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ چاہ پڑھیں، بعد سلام کے درود شریف 100 بار پڑھ کر جو جائز دعا مانگے وہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 5، صلاح امت کا یہ دستور ہے کہ اس رات کو صلاۃ التسبیح ادا کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی کہ اے چچا، کہ یہ نماز پڑھنے سے اگلے پچھلے دانستہ و نادانستہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اے میرے چچا، اگر تمہارے گناہ کفے دریا و ریگے بیابا سے بھی زیادہ ہوں گے تو اس نماز کی برکت سے بخش دیے جائیں گے۔ مبارک دن۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کی احادیث میں سخت تاکید کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے